گوانا، پالے اسے جہاں ملے، اس کو نہ تو گوانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ علم و حکمت کی باتیں نامی سلسلے کی اگلی ایپیسوڈ لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بذریعہ مدنی چینل، اور حزب معمول اس سلسلے کی جو خصوصیت ہے، دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں۔ حزب معمول مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج کے بہت اہم موضوع سے متعلق بھی انشاءاللہ ان کے ہم مدنی پھول حاصل کرنے کی کوششیں کریں گے۔ فی زمانہ نفسیاتی تحقیقات یہ کہا کرتی ہیں کہ جو افراد اپنی شخصیت کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو وہ مختلف قسم کی سچویشنز میں زیادہ اچھے طریقے سے برتاؤ پیش کرتے ہیں، اچھے طریقے سے صورتحال کو ہینڈل کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی ورکشاپس کی جاتی ہیں، اس طرح کی ایکسرسائزز ڈیزائن کی جاتی ہیں، اس طرح کی ڈرلز کروائی جاتی ہیں کہ مختلف لوگ اپنے مزاج کو اور ان کے پیچھے جو عوامل و اسباب ہیں ان کو جان سکیں، اور اپنے کسی مخصوص صورتحال میں جو ان کا طرز عمل ہے، جو سلوک ہے، اس کو سمجھ کر اس کو ریکٹیفائی کر سکیں، اس کو اپنے کنٹرول کے میں لے سکیں، اور صورتحال سے بہترین نتائج جو ان کو نقصان نہ دیں وہ دے سکیں۔ ہماری شخصیت میں بعض اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان کے اسباب نہیں جان رہے ہوتے، ہم ان کو اچھی طرح سے بہتر طریقے سے سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم جو ہمارا طرز عمل ہے، برتاؤ ہے، اس کے ہم پیچھے جو اسباب کار فرما ہیں، کام کر رہے ہیں، ان سے ہمیں چونکہ واقفیت نہیں ہوتی، اس لیے مختلف سچویشنز میں ہم اس طرح سے بیہیو نہیں کر پاتے، اس طرح سے طرز عمل اختیار نہیں کر پاتے کہ جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہتری کا سبب بن سکے اور ہمیں اس کے ثمرات ملیں۔ آج ایسے ہی ایک ہیومن بیہیویئر کے متعلق ہم مفتی صاحب سے انشاءاللہ رہنمائی حاصل کریں گے، اس کے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ وہ نالج ہم اپلائی کریں گے اور اپنی شخصیت کو گروم کریں گے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں گے اپنی شخصیت کی کردار سازی میں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ ایک اہم رول پلے کرے گا اور ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، اور عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت سارا نالج ملے گا۔ تو چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے غصے کے متعلق مدنی پھول لینے ہیں، تو اگر غصیلے لوگ آگے پیچھے بیٹھے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو یہ جو تھیراپی والا سیشن ہے آپ ضرور اٹینڈ کریں، اور ایسے لوگوں کو بھی اطراف میں جمع کر لیجئے۔ اہلاً و مرحباً۔ مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، غصے کے متعلق جو ہے نا وہ ہمیں سمجھنا ہے، اس کا میکانزم بھی، اس پر بھی بات کرنی ہے، شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو ہمارا طرز عمل ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے، شرعی تقاضوں کے مطابق ہو جائے، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں مل جائیں، نقصانات سے ہمیں آگاہی ہو جائے اور ہم بچنے کی کوشش کر سکیں۔ تو اب یہ یعنی آپ کی خدمت میں سوال پیش کر رہا ہوں، اب جیسے جو یہ ایک اتنا جیسا حرام جیسا فعل ہے، غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے، یہ سنتے بھی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن بس پھر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں یعنی کانسیپٹ بتا دیجئے، حکم بھی بتا دیجئے، اسے سمجھا دیجئے، غصے کی جو حیثیت ہے یہ کیا ہے، اور یہ جو ہم کان میں پڑتا ہے غصہ حرام ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں غصہ کب حرام ہے، تو راہ اعتدال کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
غصے کے اعتبار سے چند بنیادی باتیں اگر پہلے تو وہ ذہن میں بٹھا لی جائیں تو آگے کی ہماری گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ انسانی فطرت میں ایک تو غصہ ہے، اوکے، اور دوسری ہے شہوت، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت دی گئی ہے وہ ہے عقل۔ اوکے، یعنی تین امپورٹنٹ عقل اس لیے ہے کہ شہوت کو بھی وہ کنٹرول میں رکھے، اعتدال پہ رکھے، اور غصے والی جو کیفیت ہے اس کو بھی اعتدال میں رکھے۔ تینوں چیزیں ہیں موجود شخصیت ہیں۔ عقل اس لیے ہے کہ وہ شہوت کو بھی کنٹرول کرے اور غصے والی کیفیت ہے اس کو بھی اعتدال میں رکھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر یہ دونوں باتیں اعتدال میں رہتی ہیں تو بڑی متوازن زندگی آدمی گزارتا ہے۔ غصہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اگر معمولی سی سختی نہیں کی جائے گی تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ یعنی اس کا مطلب غصہ حرام نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے۔ غصہ نہ حلال ہے نہ حرام ہے، یوں کہیں آپ، یعنی فی نفسی مطلقاً ایسا نہیں کہا جا سکتا علی الاطلاق، یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ غصہ حرام ہے یا غصہ حلال ہے۔ کسی نہ کسی تناظر میں کہا جاتا ہے، کسی نہ کسی جہت سے کہا جاتا ہے۔ عام طور پر غصہ چونکہ مضر زیادہ ہوتا ہے جی جی انسانی طبیعت کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے، اور ظاہر بات خلاف مزاج بات پر غصہ آتا ہے، اور جب غصے کا اظہار ہوتا ہے تو اس سے بہت سارے فسادات جنم لیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس کا ضرر والا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اوکے، اور عام طور پر جو لوگ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، اپنی تربیت انہوں نے دین کے دائرے میں نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ جانتے نہیں کہ غصے کا محل کہاں ہے اور محل کہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بغیر محل کے بھی غصے کو استعمال کرتے ہیں۔ جو جگہ نہیں ہوتی وہاں پر بھی وہ غصے میں آ گئے اور غصے کا اظہار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کو چیمپئن وہ سمجھنا جگہ شروع۔ غصے کی آنے والی نہیں تھی، ایسے موقع پہ غصے آنے سے ایک تو ان کا اپنا انفرادی زندگی اور ذات اور جسمانی اعتبار سے ان کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو گھر کے اندر بھی اور رشتہ داروں کے اندر بھی اور بھی معاشرے کے اندر بھی فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے، چونکہ اس کا یہ مضر پہلو غالب ہے، اس اعتبار سے اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے، قابل مذمت ہے، اور یہ جملہ جو ہے کہ غصہ حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب وہ غصہ ناجائز شکل میں آئے گا، کسی ایسی وجہ سے آئے گا جو غصے والی نہیں تھی، اور پھر اس کا اظہار بھی ایسے ہوگا کہ جیسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عقل مند یہ کہیں گے یار اس طرح غصے میں آ کر یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے، مثلا گالی گلوچ نہ کرتے، ہاتھا پائی نہ کرتے، لڑائی جھگڑا نہ کرتے، ٹھیک ہے، اتنا سختی کے ساتھ اس کا اظہار نہ کرتے جیسا تم نے کیا ہے۔ تو اس کے جو آگے کے وہ تقاضے ہیں نا، غصے کی وجہ سے جو ایک آدمی کرتا ہے، مرتب ہو رہے ہیں، ٹھیک وہ ہے، جو کچھ افعال کرتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ناجائز باتوں کی آمیزش ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کہ جو ناجائز غصے کی شکل ہوتی ہے چونکہ وہ بہت حد تک پائی جاتی ہے اور بہت حد تک غالب طور پر لوگوں کے اندر وہ دکھائی دیتی ہے، اس اعتبار سے جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے۔ تو اس جہت سے تو ٹھیک ہے یہ جملہ کہنا، ٹھیک ہے، اور مجازن اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ ناجائز غصے سے غصہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے فی نفسی غصے کو حلال یا حرام نہیں کہا جا سکتا۔ محل کے مطابق غصہ موقع محل کے مطابق آیا ہے، دین کے دائرے میں آیا ہے، دین کی تعلیمات کے مطابق آیا ہے اور ایک حد تک آیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مفید پہلو بھی ہے، لیکن وہ کسے آئے گا؟ جسے دینی علم ہوگا، اچھا، اور وہ جانتا ہوگا کہ کس بات پر غصہ آنا ہے اور وہ غصے کا اظہار کرنا ہے یا نہیں کرنا، ٹھیک اور ہے، کتنا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جی جی، غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، والدین کو غصہ نہیں آئے گا تو بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیسے کریں گے؟ ٹھیک، اگر جیسے جملہ بھی ہے کہ لاڈ پیار سے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں، بگڑ ٹھیک جاتے ہے، ہیں۔ تو لاڈ پیار نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً غصے کا اظہار تو کریں گے، یعنی ایک تو کنٹرول کرنے کے لیے ان پر نظر رکھیں گے، وہ تو ہو سکتا ہے بغیر غصے کی بھی ہو جائے، لیکن جب وہ غلطی کریں گے اور ایسی غلطی جو مثلا بدتمیزی شمار ہوتی ہے جی جی، اور انہیں سکھایا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا، پھر بھی وہ بدتمیزی والی صورت اختیار کر لیں اگر بچے، جی تو جی، ایسے موقع پہ والدین کو معمولی غصہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بچوں کا بھلا بھی ہے اور خود ان کا بھلا بھی ہے، جی جی، کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں۔ اور پھر وہ غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ اب جناب بچے کی کر دی دھنائی انہوں نے، یعنی اتنی زیادہ مار لگا دی جو مار لگانی جو ہے وہ نہیں چاہیے تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ جائز شکل میں آ سکتا ہے، لیکن شریعت اس کی حد بندی کر دیتی ہے کہ اس کا اظہار اس طور پر ہوگا۔ اوکے، مثال کے طور پہ بچوں کو مارنے کے اعتبار سے یہ کہ ڈنڈے سے نہ مارا جائے، ٹھیک ہے، ایسی چوٹ نہ ماری جائے کہ جس سے نیل آ جائے، 3 ضرب سے زیادہ نہ مارا جائے، اوکے، اور حتی الامکان پیار محبت نرمی سے انہیں سمجھانے سے کام چلائیں۔ جب وہ نوبت ایسی آ جائے کہ بچے کو سزا دینی ہے تو بہت معمولی سزا ہوگی،
تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بچے کی سزا کا معاملہ آئے گا تو وہ بغیر غصے کے کیسے ہوگا؟ اس وقت کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوگا نا. ٹھیک ہے. جیسے نمازی کے بارے میں ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ اس کو نماز کا حکم دے، اس کے ولی پر یہ لازم ہے، اور اگر 10 سال کا نہ پڑھے تو مار کر پڑھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سے 10 سال تک جو والدین ہیں وہ اس کو نماز کی تلقین کرتے رہیں گے، سمجھائیں گے، نماز کے فائدے بتائیں گے، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بتائیں گے، موٹیویٹ کریں گے، اپنے ساتھ کھڑا کریں گے، اس کو عادی بنائیں گے. جب یہ اتنا سارا ورک کر لیا، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر لی، تو اب امکان نہیں ہے کہ بچہ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے. لیکن اب اگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی والدین نے کوشش کی ہو، بچہ پھر بھی کسی برے ماحول کی وجہ سے یا بری دوستوں کی وجہ سے وہ ایسا ہو جائے کہ 10 سال کی عمر میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، غفلت کر رہا ہے، تو اسے ایسے موقع پر حدیث شریف میں ہے کہ اسے سزا دے کر بھی نماز کی طرف لایا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ جو سزا ہوگی ایک لمٹ کے اندر ہوگی، اور وہ معمولی غصے کے بغیر تو نہیں دی جا سکے گی. اس کا مطلب ہے کہ جائز غصہ بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کہنا کہ غصہ حرام ہے تو یہ مطلقاً تو درست نہیں ہے. وہ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ غصہ ناجائز ہوتا ہے. اوکے. اچھا، یہاں مصعب 2 سوال ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ اکثر نقصانات ہیں، اور یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے اور میں چاہوں گا اس کو میں مزید ایکسپلور کروں. لیکن اس سے پہلے میں ایک آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عوامی جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا چغت سمجھ رکھا ہے، بے وقوف ہوں، کیا اتنی مجھ میں عقل نہیں ہے کہ مجھے غصہ نہیں آئے گا. اب یعنی مجھے غصہ ہی نہ آئے تو کیا گویا کہ میں احمق ہوں. تو اب یعنی غصے کا اور عقل کا کیا تعلق ہے، یہ بھی ذرا ارشاد فرما دیجئے. کہ کیونکہ جو غصے کا اظہار نہیں کرتا یا غصہ جسے آتا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ گمان کرتا ہے، جب اسے یہ بتایا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ گویا یعنی جو ہے نا اب میں بالکل بے عقل ہو کر گویا کہ بیٹھ جاؤں. شاید غصے آنے کو عقل اور معاملہ فہمی اور بات کی تہہ تک پہنچ جانے کا کچھ جو ہے نا یہ علامات یا صفت کو جو ہے ایسوسیٹ کر لیا گیا ہے. اس کا بھی کچھ جو ہے نا ہمیں سمجھانا ضروری ہے. شروع میں نے کہا نا کہ عقل اللہ تعالیٰ نے دی اسی لیے کہ وہ غصے والی جو ایک فطری چیز انسان میں رکھی گئی ہے، غصے کی جو صفت ہے، اسی طرح شہوت والی، اس کو وہ کنٹرول میں رکھے. ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ کنٹرول میں کیسے رکھی جاتی ہے اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے آئین کیا ہے، وہ اختراع تو آدمی خود بھی کر سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. کہ بھئی میں نے اتنا کنٹرول میں رکھنا ہے، اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا ہے. صحیح. تو یہ تھوڑی اس کا مطلب ہے. یعنی شریعت کے مطابق ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی اسی جو رمضان کے مبارک ایام کے اندر ہمارا سلسلہ جاری ہے، اس میں یہ کلام کیا تھا کہ مسلمان کی سوچ اور فکر بھی دین کی پابند ہوتی ہے. تو ہماری عقل غصے کے اعتبار سے کہ کب غصہ آئے گا اور کب نہیں آئے گا اور کتنا آئے گا اور کتنی جلدی ختم ہو جائے گا، غصہ ہمارے ساتھ چپک جائے اور غصے والی طبیعت ہماری رہے تو یہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے. یہ ہمارے عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بھی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ بیان موجود ہے کہ غصہ اچھی صفت نہیں ہے. جائز شکلیں تو ہیں تو لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ دینی علم کی اور اپنی دینی تربیت کی. جب دینی علم بھی ضروری حاصل ہو جائے گا اور دینی تربیت بھی ہو جائے گی تو اب وہ جو اپنے تعلقات اس نے رکھے ہوئے ہیں گھر کے اندر، آفس کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، محلوں کے اندر، جو بھی اس سے میل جول والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کب اسے غصہ آنا چاہیے اور کب نہیں آنا چاہیے اور کتنا آنا چاہیے، کہاں آنا چاہیے، کہاں اس کے جو ہے وہ عمل دخل سے معاملہ سدھر جائے گا اور کہاں اس کی بیجا مداخلہ سے معاملہ بگڑ جائے گا. یہ سمجھنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اپنی اصلاح کے لیے جو دین کا علم ہے بہرحال وہ ضروری ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اب وہ جو سوال میں نے کہا تھا کہ میں جس کی طرف آؤں گا اور ایریا وہ ایکسپلور کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے بہت زیادہ وہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ سمجھائیے کہ کس کس قسم کے نقصانات جو ہے نا غصہ لا سکتا ہے. احادیث کریمہ میں اور دیگر بزرگان دین کے اقوال میں ہمیں غصے سے متعلق کیا ملتا ہے، اور تاکہ ہم یعنی پتہ چلے ہمیں بھی اویئرنیس ہو کہ اچھا یہ اتنی نقصان دہ چیز ہے. ہم تو اس کو جو ہے نا وہ اپنے چیمپئن شپ ہونے، مضبوط شخصیت کی جو ہے وہ نشانی سمجھ بیٹھے تھے، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ تو کمزوری کی نشانی ہے اور ہمیں اپنے ہی ہاتھوں ہم جو ہے نا نقصان کما رہے ہیں اس میں. دیکھیں، ایک عقلی اعتبار سے ٹھیک ہے، دوسرا نقلی اعتبار سے. نقلی کا مطلب ہوتا ہے یعنی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہے، اس کے اندر بھی دونوں اعتبار سے جائزہ لیں گے نا. ٹھیک ہے. تو اس کی جو مضرت ہے، اس کا جو ضرر ہے، اس کا جو نقصان ہے ہماری طبیعتوں پر، اور اس کے جو نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے اندر، وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آج کل نفسیاتی امراض بہت زیادہ پھیل گئے ہیں. ڈپریشن کا ہر دوسرا آدمی شکار ہے. یہ
ہر آدمی کہوں تو شاید وہ مبالغے کے اعتبار سے ہو جائے گا. صحیح. اب وہ اس کی وجوہات کیا ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اسباب کیا تھے, یعنی غصے کے اسباب کیا ہیں, جی جی, اس پر بھی تو ہمارا کلام انشاءاللہ وہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک تو اپنا ذاتی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچتا ہے, جسمانی ضرر ہے اس کا. صحیح, یعنی میڈیکلی اس کو جو یعنی جب وہ فزیکل عقل سے یعنی اس نے دین سمجھا نہیں, ٹھیک, دین کے مطابق کہاں تھوڑا بہت غصہ کیا جا سکتا تھا اور کتنا کیا جا سکتا تھا, فوراً اس غصے کو ختم کرنا تھا, وہ اس نے تربیت بھی نہیں لی. اب کیا ہوگا, غصہ اس کا افراط اور تفرید کا شکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی جہاں آنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے نہیں آ رہا, اور جہاں نہیں آنا چاہیے تھا وہاں بہت زیادہ آ رہا ہے, وہ بھڑک گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی غصہ جب اس کا غصے کی کیفیت اور صفت اس کی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے نا, تو غصہ بھی ایسا ہے کہ اس سے عقل معاف ہو جاتی ہے. یعنی عقل اس لیے ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول کرے, لیکن غصہ جتنا زیادہ بندے کے ساتھ جڑا رہے گا, غصے میں اس کی عقل کیا ہو جائے گی, معاف. اوکے. غصے کے وقت وہ اپنی عقل اس کی ٹھکانے پر رہے اور ایک اعتدال کے ساتھ وہ عمل کرے, یہ بہت کم ہوتا ہے. اچھا. عام طور پر غصے کی جو صفت ہے, کیفیت ہے, اس کے اندر بندہ عقل سے کام نہیں لیتا, وہ ایسا جذباتی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے, بعضوں کا ہاتھا پائی, لڑائی جھگڑا, گالم گلوچ اور بہت ساری چیزیں. اور اگر اظہار نہ کرے تو وہ غصے کے نقصانات, تو اس کے کیا نقصانات ہیں, دل و دماغ کمزور ہو جاتا ہے, ڈپریشن حاوی ہو جاتا ہے کہ میں نے غصے کا اظہار نہیں کیا, اپنے آپ کو نفس اس کو بزدلی کے تانے دیتا ہے, انتقامی کارروائی کرنے کے لیے اس کے اندر ہی اشتعال پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھو ابھی تو میرا موقع گزر گیا, اب میں چھوڑوں گا نہیں. یعنی اب وہ اسی تانے بانے کے اندر جو ایک غصہ تھا, معمولی کوئی بات ہوئی تھی, وہ مہینوں پر محیط ہو جاتی ہے. صحیح, کہ مہینوں تک وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب موقع آئے اور میں اس کو جناب ایسا جواب دوں. اس وقت تک اس کے ذہن کے اندر جو یہ خیالات پک رہے ہیں, اس سے کیا اس کا ذہن قوی اور تندرست ہو رہا ہے یا بیمار ہو رہا ہے. تو جب وہ اچھے کام اپنے ذہن سے نہیں لے رہا, عقل سے جو کام کرنے تھے اس نے وہ نہیں لے رہا, اور غصے والی کیفیت میں اپنی عقل کو اس نے معاف کر دیا اور مضطرب ہے. تو دیکھیں جس طرح ایک نشہ ہوتا ہے, نشے کے اندر عقل معاف ہو جاتی ہے تو وہ عقل صحیح نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ نشے کے مریض کا حال کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. اسی طرح غصے والی جو افراد کی کیفیت ہے یا تفرید کی کیفیت ہے, اس صورت کے اندر بھی عقل جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک تو دل و دماغ کمزور ہوں گے, ڈپریشن ہوگا بیجا, جی جی, اور جھنجھلاہٹ, چڑچڑاپن, اپنے آپ بے اطمینانی, صحیح, بے سکونی, ٹھیک ہے, اور وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا حشاش بشاش ہونا, چہرے پر بشاشت نظر آنا, اور جو کام اس نے کرنے بڑے دل جمعی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ کرنا, ماشاءاللہ, جو اپنا یعنی ایک وہ کردار ادا کرنا ہے, اپنی ذمہ داریاں ہیں بہت ساری, اس کے ذمے جو ہے دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں, وہ سارے ادا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. وہ انرجی یہاں نہیں لگا, وہ دوسرے ہیر پھیر میں لگا ہوا ہے. یعنی جو کام اپنے کرنے کے تھے وہاں تک تو جا ہی نہیں رہا, وہ دوسرے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے. جیسے ذہن اس کا فارغ ہوا, اس نے وہی تانے بانے بننے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے غصے کو اپنے چپکانے کے مضر اثرات. ٹھیک ہے. اور اپنی تربیت نہ کرنے کے نقصانات, کہ جب غصہ عقل پہ غالب آ جاتا ہے تو نوبت یہ ہوتی ہے. سروے کر لیا جائے تو آج کل کا حال بڑا عجیب و غریب ہے, اکثر لوگوں میں ڈپریشن پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چڑچڑاہٹ, جھنجھلاہٹ, اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, جی جی, لیکن وہ نفس بہانے بھی بنا لیتا ہے. لیکن اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ بات بات پر جو غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بنیادی طور پر خلاف مزاج بات پر آتا ہے. یعنی اصل تو غصہ کس بات پر آئے گا, ٹھیک ہے, خلاف مزاج بات پر. اب یہ کہ مزاج اگر دینی ہوگا, صحیح, تو اس کا فرق دوسرا ہوگا, اور مزاج اگر محض دنیاوی ہوگا تو دوسرا ہوگا. تکبر والا مزاج ہوگا تو اس کا غصے کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. غصہ اور تکبر پلس ہو کے جو تباہی مچائے گا, اس کی ذات میں بھی اور معاشرے کے اندر وہ الگ ہے. اسی طرح اگر وہ مزاج میں حسد ہے اس کے, یعنی دوسرے کی نعمت دیکھ کے وہ بے چین ہو جاتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں ہے. تو اب حسد کی بنا پر غصہ آ رہا ہے اس کا, اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں ہے, دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اندر وہ کڑتا جا رہا ہے, اور وہ غصہ آیا جا رہا ہے اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی, اور ایسے جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس کی نعمتیں چھن جائیں. تو حسد کی, تکبر کی, ان کی برائیاں اور ان کی مذمت قرآن و حدیث میں کتنی بیان کی گئی ہے. تو ان اسباب کی طرف اگر جائے بغیر غصے کو پالتا رہے گا تو اپنا نقصان کرتا رہے گا, جسمانی بہت ضرر ہوگا. یہی وجوہات ہیں کہ انسان کی شخصیت اس سے داغدار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی اچھے کردار کا مالک نہیں رہتا, اچھے کام وہ کر نہیں پاتا. احادیث مبارکہ میں بھی غصے کی مذمت بیان ہوئی ہے. میں چند احادیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں. مرحبا مرحبا, ماشاءاللہ, ویلکم. جی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, اوصینی یا رسول اللہ, مجھے کچھ نصیحت فرمائیں, کیا کہنے, مجھے کچھ وصیت فرمائیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا تغضب,
غصہ مت کرنا. اللہ اللہ. تو انہوں نے یہ وصیت سنی اور پھر کہا اوصینی یا رسول اللہ اور کچھ نصیحت فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دوبارہ سوال پر فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. انہوں نے پھر تیسری بار سوال کیا اور متعدد بار سوال کیا. تیسری بار کا تو ذکر حدیث میں، اور یہ بھی ہے کہ وہ بار بار سوال کرتے رہے. 2-3 بار 4 بار کیا ہوگا. جب تیسری بار سوال کیا کہ اوصینی یا رسول اللہ، کہ آپ کچھ وصیت فرمائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ غصہ مت کرنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ کرنا یہ ٹھیک نہیں، اور اپنے آپ کو غصیل طبیعت بنا لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کا مراد یہ ہے کہ بیجا غصہ جس پر ہم کلام کر چکے، ٹھیک بغیر محل کے آیا ہوا، غلط بات پر آ گیا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے بہت مشہور ہے جی. کوی وہ نہیں جو پہلوان ہو، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، دوسرے کو پچھاڑ دے. یہ ریسلنگ ہوتی ہے، کشتی ہوتی ہے، تو اس میں جو طاقتور ہوتا ہے دوسرے کو گرا دیتا ہے، چت کر دیتا ہے، اور وہ جناب اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثال دے کر کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ کوی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے. یہ کام آسان نہیں ہے. جس ٹائم غصے میں آدمی جو ہے وہ پھدکرا ہوتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ آسان کام نہیں. اس حدیث میں بھی یہ درس ہے کہ غصہ اگر آ جائے خلاف مزاج بات پر، کسی بھی بات پر شیطان کی طرف سے وہ حدیث بھی آ رہی ہے، تو اس کو ضبط کیا جائے، ٹھیک، اس میں کمی لائی جائے، اس کو جلد ختم کیا جائے. لیکن اگر وہ اس کو پالے گا اور اپنے آپ کا جو غصہ ہے وہ ختم نہیں کرے گا تو اس کو نقصان پہنچائے گا. ٹھیک. ایک اور حدیث مبارک ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، یہ کہ غصہ پی گیا. یہ تو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں ہے. سبحان اللہ. اس میں صبر و تحمل، برد باری، اور غصہ اس کا درس مل رہا ہے. غصہ کنٹرول اسی ذریعے سے ہوتا ہے. ماشاءاللہ. قرآن مجید کی ایک بہت پیاری آیت مبارکہ، ساری آیتیں پیاری ہیں درس کے اعتبار سے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کتنا واضح درس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائی کو اچھی بات سے دفع کرو، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ اچھائی کے ساتھ. مرحبا. برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو، دور کرو. پھر وہ شخص کہ تجھ میں اور اس میں عداوت ہے، پھر وہ شخص کہ جو تمہارا دشمن ہے، اللہ ایسا ہو جائے گا گویا وہ خالص دوست ہے. کتنا پیارا مدنی پھول ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر جو تمہارا دشمن ہے اگر برائی کو اچھائی سے بدلو گے، ادفع باللتی ہی احسن، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا پکا خالص دوست ہے. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت صبر کرے، غصے کے وقت صبر کرے، اور دوسرا اس کے ساتھ برائی کرے تو یہ معاف کر دے. ماشاءاللہ. ایک تو غصہ آئے گا تو صبر کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نے برائی کی ہے تو اب یا تو غصے کے تقاضے پہ عمل کرے گا اور اس کا بدلہ دے گا تو ہو سکتا ہے زیادتی کر جائے، حدود کا خیال نہ رکھے. دوسرا اس کے ساتھ برائی کرے تو یہ معاف کر دے. کرنا کیا ہے؟ غصے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرنا، غصے کو ضبط کرنا ہے، اور اس کی طرف سے جو ناانصافی یا ظلم ہوا، جو ناجائز بات ہوئی، اس کو کیا کر دینا ہے؟ معاف کر دینا ہے. جب ایسا کریں گے یعنی غصہ پیا جائے گا اور سامنے والی کی غلطی سے درگزر کیا جائے گا، اللہ ان کو محفوظ رکھے گا اور ان کا دشمن جھک جائے گا، سبحان اللہ، گویا وہ خالص دوست قریب ہے. ماشاءاللہ. گویا وہ خالص دوست قریب ہے. تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے درس سے بھی یہ واضح ہوا کہ ایک تو غصہ پینا ہے، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی جو بات قرآن کریم میں بیان ہوئی کہ برائی کا بدلہ جب اچھائی سے دیا جائے گا جی تو کیا ہوگا کہ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دشمن بھی خالص دوست بن جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب غصے پر ضبط کیا جائے گا اور غلطی سے درگزر کیا جائے گا، تبھی تو آپ اس کا بدلہ اچھائی سے، تیسرے مرتبے میں جا کر آپ اچھائی کریں گے، اور اچھائی کریں گے، اس کے ساتھ احسان کریں گے اور اس سے درگزر کریں گے تو ضرور اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور اس کی سختی دور ہوگی، اور وہ جیسا کہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ خالص دوست ہو جائے گا. اور یہ خالی آیت مبارکہ میں اور اس کی تفسیر میں جو درس ہے، ایسا نہیں کہ اس پر عمل کبھی نہ ہوا ہو. عمل کرنے والے کرتے ہیں اور وہ پاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور امیر اہل سنت کئی بار تو مدنی مذاکروں میں اس طرح کی مثالیں دی کہ ایک شخص بڑے غصے میں تھا اور امیر اہل سنت اس کے قریب گئے، اس کو گلے سے لگا لیا، اللہ اللہ، اور وہ پہلے یعنی وہ پسند نہیں کر رہا تھا، کچھ برا بھلا بول رہا تھا، فوراً وہ
جو ہے وہ راضی ہو گیا اور بڑا یعنی محبت کرنے لگا. تو یہ فوراً یعنی رزلٹ آتا ہے اس کا ماشاءاللہ. لیکن اس پہ عمل کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث مبارک ہے بحقی شریف کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب کون بندہ تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ فرمایا وہ جو باوجود قدرت معاف کر دے. جس نے غلطی کی ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن قدرت کے باوجود اس نے کیا کیا؟ غلطی کو معاف کر دیا. ایک اور حدیث مبارک ہے جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. ماشاءاللہ. اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا. سبحان اللہ. اور جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا. تو یہ بھی حدیث مبارک ہے. تو ان احادیث مبارکہ کے اندر غصے کی جو مذمت بیان ہوئی ہے کہ غصہ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. غصہ آتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ معافی درگزر کرنا اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. اور یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ جب اس کے اندر غصے والی عادت نہیں ہوگی اور وہ غصے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا ہوگا. تو ان فضائل سے بھی محرومی ہے. دوسرا کیا ہے کہ غصہ بہت سارے گناہوں کا سبب ہے کہ بعض اوقات غصہ ایسے ہی آ گیا دوسرے نے کوئی غلطی نہیں بھی کی تو اب یہ غصے کا اظہار کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ غلطی کر دے. دوسرے نے جو غلطی کی تھی اس کو بھی تو غصہ آیا ہوگا تبھی وہ غلطی کر گیا. لیکن غصے کے بدلے میں یہ بھی غصہ کرے اور ایسا غصہ کرے کہ اس کا جواب دے تو اس میں کیا ہوگا کہ برائی کے بدلے میں برائی مل کر اور زیادہ برائی پھیلے گی اور فساد پھیلے گا. تو شریعت فساد کا توڑ چاہتی ہے, اس پر روک چاہتی ہے. اور وہ کیسے ہوگا کہ جب انفرادی اعتبار سے جو ہماری ذات اور شخصیت کے اندر جو چیزیں ہیں فطری وہ اعتدال پر رہیں. تو غصے والی جو کیفیت ہے اس کو اعتدال پر رہنا چاہیے. اس کے نقصانات جسمانی اعتبار سے بھی ہیں, دل و دماغ کمزور بھی ہوتا ہے. احادیث مبارکہ میں بھی اس کے نقصانات بیانات ہوئے ہیں. تو ان پر اگر نظر کی جائے گی اور اس کے فضائل بھی جو بیان ہوئے ان پر بھی توجہ دی جائے گی اور پھر اپنی تربیت کی کوشش کی جائے. سننے سے نہیں ہوتی, یعنی سننے کے بعد غصہ خود بخود ختم ہو جائے یہ تھوڑی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے جب آپ پڑھ رہے ہوں یا میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں یا ناظرین سن رہے ہیں اس ٹائم سب غصے کے اندر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں جناب, سلسلہ دیکھ رہے ہیں. اس ٹائم تو سب ٹھیک پوزیشن کے اندر ہوں گے. یہ سلسلہ یا غصے کے موقع پر جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے فائدہ کب دے گی انہیں؟ جب انہیں غصہ آئے گا اور غصہ آئے گا اور یہ باتیں وہ یاد کریں گے اپنے دنیا کے لیے بھی آخرت کی بھلائی کے لیے بھی اور دنیاوی نظام کے اعتبار سے بھی اپنی رشتہ داریوں کو اور محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے بھی. جب یہ باتیں توجہ سے وہ غور کر کے اس وقت اپنے غصے کو ضبط کر لیں گے, ایک بار دو بار تین بار جب اس کی عادت ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی تربیت میں غصہ ختم ہوگا, بردباری پیدا ہو جائے گی. تو بردباری سے تو بہت سارے اچھائی کے دروازے کھل جاتے ہیں. مرحبا, ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ بہت انٹرسٹنگ ڈسکورس جو ہے مفتی صاحب سے غصے کے حوالے سے وہ ہو رہا ہے اور یہ تقریباً بہت پریویلنٹ قسم کا ایشو ہے, ہر ہی شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو ذہن یہی بن رہا ہے کہ اس ڈسکورس کو اور پھیلانا چاہیے, اس مدنی پھولوں کو اور مزید گہرائی میں جانا چاہیے اور اچھے طریقے سے اس معاملے کی جانکاری حاصل کرنی چاہیے. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ, بلکہ ذہن یہ بنا ہے کہ اس کا ایک اور ہمیں جو ہے نا ایپیسوڈ کرنا چاہیے, حصہ کرنا چاہیے. تو حصہ اول کا تو ہم اختتام کر رہے ہیں, لیکن اس ذہن کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس موضوع پر مزید مدنی پھول اور اس کو اور اچھی طرح ڈیپلی سمجھنے کے لیے اس کا دوسرا حصہ بھی آپ سے التجا ہے کہ دیکھنا نہ بھولیے گا. تو اب اجازت چاہتے ہیں ان مدنی پھولوں کے ساتھ, لیکن اس دعوت اور اس وعدے کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس پر مزید بہت پیارے پیارے مدنی پھول جو ہمیں عملی زندگی میں اور شخصیت کی کردار سازی میں بہت اہم رول پلے کریں گے وہ لے کر حاضر ہوں گے. اور آپ سے یہ دعوت کے ساتھ کہ آپ اس آنے والے حصے کو ضرور ملاحظہ فرمائیے گا. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ, پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا, پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.